کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنے رحمت کی نجات دی اور اس طرح ایک نہایت سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ تو اس عذاب کے مطابق یہاں پہ یہ مختصر سے تاریخ کا میسج بیان کر دیا گیا کہ میسج تھا کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم ہٹ دھرمی کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور وہ عذاب بھی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے لیکن بائبل کے روح سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ 6 دن یا 7 دن 8 دن اور 6 رات مسلسل بارش ہوتی ہے اور اس جتنے قوی لوگ جو خطاور لوگ جو مضبوط لوگ تھے اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح کا عذاب دیا کہ ہر کوئی جو ہے وہ اس طرح کے کھجور کے جو درخت اکھڑے ہوئے جو طوفان کے بعد سیلاب کے بعد جو حالت ہوتی ہے وہ حالت ہوئی کہ بہت لوگ اٹھا کے پھٹکے گئے۔ اور اس کا تعلق بھی سورہ معارج میں سورہ آیت 6 اور 7 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کی تفصیلات تھوڑی بہت اس میں آ جاتی ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح کے لوگ ان پر عذاب ان پر نازل ہوا۔ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاد كفروا ربهم ألا بعد لعاد قوم هود۔ یہ تھے عاد۔ اب یہ پہلے بتایا گیا تھا یہ جب یہ پورا واقعہ سنائی گیا تو اللہ تعالیٰ یہ تھے وہ لوگ عاد قوم عاد، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہیں مانی۔ رسولوں کی بات میں جو بھی نبی کے جو دعوت تھی، ایک نبی کا انکار کرنا ہے، سارے رسولوں کی انکار کرنا، ہمارا ماننا اللہ پر اور سارے انبیاء کرام کا تھا۔ ایک رسول کا انکار کرنا بھی سارے رسولوں کے انکار کرنے کے مترادف ہوا کرتا ہے۔ تو کہا گیا تو ہر جبار اور سرکش دشمن حق کے معاملے کی پیروی کرتے رہے، آخرکار اس دنیا میں بھی ان سے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ سن لو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سن لو عاد دھمکار کر دیے گئے ہود کی قوم کے لوگ۔ تو یہاں پہ یہ بات بول کے اللہ تعالیٰ اس دور کے مکی کے لوگوں کے لیے دعوت دیتا ہے، اور آج ہمارے لیے بھی یہ دعوت ہے کہ وہ قوم جو وقت کے نبی کی قدر نہیں کرتے، یا آج ہمارے اللہ کے نبی کی جو آیات ہیں، اللہ کے آیات جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں، اگر ہم لوگ ان آیات کی قدر نہیں کریں گے تو یہ معاملہ ہم سے بھی بعید نہیں ہے کہ ہمارے حالات بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ مزید جو ہے انہی قوم عاد میں جو لوگ نیک لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا، انہی کے قوم میں سے آگے بڑھ کر جو قوم آتی ہے اس کے متعلق حضرت صالح علیہ السلام سے قوم سے تھے، اور اس قوم کو جو ہے قوم سمود کہا جاتا ہے۔ پھر اس قوم سمود کے متعلق اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی داستان بیان کرتا ہے، اس کے متعلق چند آیت ملاحظہ فرمائیے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنتم على بينة من ربي وآتاني منه الرحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تسخير۔ اسی طرح سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا۔ ہر قوم کے متعلق اس طرح کے جملے استعمال کیے گئے ہیں کہ انہی کے بھائی کو نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجا گیا، بھائی کو رسول بنا کر بھیجا۔ ہم نے انہیں دعوت دی کہ میرے قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تو تمہارا کوئی معبود نہیں ہے،
اسی نے تمہیں زمین سے اٹھا کھڑا کیا ہے اور اسی کی آبادی میں لگا دیا ہے، اس لیے اس سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، میرا پروردگار قریب بھی ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول کلا بھی ہے۔ بالکل پیغام، بالکل وہی جملے، اسی سے مشابہت رکھنے والے تو وہی جملے تھے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اور پھر یہاں پہ مزید بتا دیا گیا کہ میرے پروردگار قریب بھی ہے، اپنے بندوں کی دعائیں بھی قبول کرنے والا ہے۔ مطلب یہ لوگ جتنے بھی مشرکین کا جو تصور تھا، یہ لوگ یہی چاہتے تھے، ان کا تصور یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان تو رکھتے تھے لیکن ساتھ میں شرک بھی کرتے تھے، دوسرے دیوی دیوتاؤں کو بھی توہمات کے بنا پر لوگ جو ہے انہیں بھی جو ہے شریک کر لیا کرتے تھے، ان سے دعائیں مناجات کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ دیوی دیوتائیں اللہ سے رجوع کریں گے، اللہ سے یعنی فرشتوں سے فرشتوں کے وسیلے سے جو ہے اللہ سے کچھ حاجتوں کو پورا کر لینے کا ایک تصور تھا، اور انہی فرشتوں کے لوگ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور انہی کو دیوی دیوتاؤں بنا رکھتے تھے۔ تو اللہ یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے ایسی صفت والا ہے، اتنا اعلیٰ درجے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے اتنا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا ہے اور اپنے علم و حکمت مطابق اللہ عطا بھی کرتا ہے، دنیا میں دینا ہو تو دیتا ہے، پھر یا نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حق میں بہتری ہوتا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اٹھا رکھ دیتا ہے۔ تو اس بات کو یہاں پہ بیان کر دیا گیا۔ انہوں نے جواب دیا، اب یہ ان کے قوم کی جواب سنیے گا۔ اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے اندر تم سے بڑی امیدیں کی جاتی تھی۔ اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے اندر تم سے بڑی امیدیں کی جاتی تھی، مطلب ہر نبی سے یہ توقع کی جاتی تھی، مطلب اللہ کے نبی سے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا کہ لوگ ان کو نبوت سے پہلے امین بولتے تھے، صادق بولتے تھے، خیرخواہ سمجھتے تھے، لوگ جانتے تھے ان کے اخلاق کو دیکھتے تھے، ان کے کردار کو، ان کی ذہانت کو، ان کی بردبادی کو، ان کی حلیمی مزاج جو تھی، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر لوگ توقعات ان سے رکھتے تھے، لیکن ان کے خلاف توقع اگر وہ جو پیغام لے آئے تھے، اس لیے تردد کا معاملہ، ایک ریجیکشن کا معاملہ پیدا ہوتا تھا۔ یہی معاملہ تھا اس نبی کے ساتھ بھی معاملہ ہوا کہ حضرت صالح السلام سے لوگ کہتے تھے ہم تو تمہاری بردبادی کو، تمہارے اخلاق کو، تمہارے کردار کو، تمہارے اعلیٰ ظرفی کو، ساری چیزوں کو دیکھ کر ہم تو بہت زیادہ توقع رکھتے تھے، لیکن تم تو کچھ اور باتیں کرنے لگے ہو، تم تو جو ہے اللہ اور اللہ کا ایک ہونا، یہ ساری چیزوں کی جو دعوت دیتے ہو، یہ تو عجیب باتیں کرتے ہو، تم لوگوں کے درمیان یہ بات تھا، لیکن تم اچھے نکلے۔ کیا آپ ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ ہم تو اس چیز کے باعث جس کے طرف تم ہمیں بلا رہے ہو بڑے سخت شبے میں ہیں، جس نے خلجان میں ڈال دیا ہے۔ مطلب یہی سوال تھا کہ ہماری صدیوں سے ہمارے باپ دادوں کی روایتوں کو ہم لوگ قبول کرتے ہیں اور تم یہ اچانک کہہ رہے ہو کہ یہ سارے جھوٹے تھے، مطلب وہ سارے جھوٹے اور تم ایک سچے تھے کیا؟ یہ اس طرح کا ایک سوال تھا ہم لوگوں سے۔ تو یہ لوگ اس دعوت کو، اس حق کو قبول کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ اس نے کہا میرے قوم کے لوگوں، ذرا غور کرو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے خاص اپنی رحمت سے بھی نواز دیا ہے، تو مجھے خدا کی پکڑ سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تو کچھ تم چاہتے ہو تو اس سے تو تم میری بربادی ہی اس میں اضافہ کرو گے۔ یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کا جو جواب تھا اپنے قوم کے لوگوں کی طرف کے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت دے دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، اور میں اسی ہدایت کی طرف میں بھی تمہیں رہنمائی کر رہا ہوں، تو میں اس طرف وہ دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اور اگر جو بھی اللہ کی جو بھی اذیت اگر پہنچنا ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی شفقت میں لے لیا ہے، اپنی رحمت میں لے لیا ہے، اور بس اللہ ہی کافی ہے میرے لیے، یہ کہنا مقصود تھا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اب یہاں سے صالح السلام کے جو قوم کے متعلق تذکرہ ہوتا ہے کہ ان کے قوم کے لوگوں نے
حالانکہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. تورات کے روح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے ان کے قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر تم صحیح ہو تو ایک ایسی نشانی لے آؤ کہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی کو لے آؤ, ہم لوگ ایمان لے آئیں. یہ بات انہوں نے کہہ دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر, تو اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ اس چٹان سے جو ہے ایک اونٹنی کو بھی اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے برآمد کر دیا. یہ معاملہ پیش آ گیا تھا. اب جب یہ اللہ کی طرف سے اونٹنی حاضر ہو چکی تھی تب اللہ تعالیٰ وہ معاملہ پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک شرط پہ لگا دی, چونکہ ایک اللہ کی اونٹنی ہے اس کو کوئی اذیت نہیں دے گا, کوئی کسی طرح کی تکلیف نہیں دے گا. اور ان لوگوں کے لیے پانی کا انتظام جہاں تھا وہاں پہ یہ بات بتا دی گئی کہ اس پانی سے ایک دن اس اونٹنی کے لیے ہوگا اور دوسرے دن جو ہے اس قوم کے لیے ہوگا. تو ظاہر سی بات نہیں, وہ اللہ کی اونٹنی تھی, پانی بھی زیادہ پیتی تھی, پانی کا معاملہ تھا. تو لوگوں کے چند دن یہ لوگ دیکھتے رہے, لیکن بعد میں یہ لوگوں کے ذہن میں آیا کہ یہ لوگ بس ان کی ایک شرارتیں تھی کہ سوچا کہ اونٹنی کو مار دیا جائے اور پانی کا پورا پر جو ہے قبضہ اپنے طرف اپنا حق جما لیا جائے. تو یہ کس کوشش میں انہوں نے اس کو قتل بھی کر دیا تھا. تو اس کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب جو ہے جو نازل ہوا تھا اس کا متعلق یہاں پہ تذکرہ ملتا ہے. ہم ترجمہ یہ سماعت فرمائے گا, میرے قوم کے لوگوں یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی کے طور پر, لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کے زمین میں چرتی پھرے اور کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا, اور نہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر عذاب آ جائے گا. یہ ان کی تنبیہ تھی. اس اونٹنی کے برآمد ہونے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کی طرف تنبیہ کر دیا تھا. پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو کاٹ دیا, اس کو قتل کر دیا. اس پر صالح نے خبردار کیا کہ اب 3 دن اپنی اس بستی میں رہ بس لو, یہ دھمکی چھوٹی ہونے والی نہیں ہے. یعنی یہ وعدہ سچا ہے. اب 3 دن جب آپ نے قتل کر دیا ہے, اللہ کی نشانی کو ختم کر دیا ہے, اب اللہ کا عذاب آنے میں 3 دن سے زیادہ نہیں ہے. 3 دن آپ لوگ جو ہے اس بستی میں رہ لو, بس لو, لیکن بعد میں تو تمہیں اللہ کا عذاب آ لے گا. چنانچہ جب ہمارا حکم صادر ہو گیا تو ہم نے خاص اپنی رحمت سے صالح کو اور ان کے لوگوں کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس عذاب سے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا. اس میں شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار ہی خوب قوی اور زبردست ہے. یہ معاملہ پیش ہے. اللہ تعالیٰ نے صالح السلام ان کے قوم کو لوگوں کو بچا لیا اور باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو بڑے زور کی کڑک نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح بوندے پڑے رہ گئے کہ گویا وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے. سن لو سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا. سن لو کہ سمود نے جو ہے اس دھمک کار دیے گئے, مطلب وہ لوگ اس عذاب میں مبتلا کر دیے گئے. یہ قوم سمود کے متعلق جو ہے یہ حالات ان کے بیان کر دیے گئے. پھر اب بات قوم سمود کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام کی طرف بات آ رہی ہے, یا ابراہیم علیہ السلام کے طفیل سے حضرت لوط علیہ السلام کی بات آگے بات بڑھ رہی ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ جَنِيزٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی. لوط کے معاملے میں یہ ہوا کہ پہلے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تھے. انہوں نے کہا سلامتی ہو. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے پہنچتے ہیں جو انسانی شکل میں تھے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ علم نہیں تھا کہ وہ فرشتے ہیں, ابتداء تو یہ علم نہیں تھا. تو وہ مہمان کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں اور جو مہمانی ذکر کرتے ہیں تو اس کے متعلق یہاں پہ بات آئی. انہوں نے کہا سلامتی ہو. ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلامتی ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم نے نہ ہوا بچڑا ان کے ضیافت کے لیے لے آئے. یہ ان کی مہمان نوازی کے متعلق اللہ تعالیٰ خاص یہاں پہ
تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بچڑا کا گوشت کا پکا ہوا گوشت ان کے سامنے پیش کر دیا مہمان نوازی کے طور پر. لیکن جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو ان سے اجنبیت محسوس کی اور دل میں ان سے کچھ ڈرنے لگا. حضرت علیہ السلام ڈرنے لگے. مطلب ان کو جب گوشت پیش کیا گیا تو وہ لوگ اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کے لیے. فرشتے ہونے کے ناطے ان کو اس کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی تو انہوں نے اس سے اجتناب کیا. تو فوراً ان کے دل میں ایک خوف آ گیا, ایک احساس ہو گیا اگر یہ لوگ گوشت تناول نہیں کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ فرشتے ہوں. اگر فرشتے آئے ہیں تو یہ کہیں میری آزمائش تو نہیں ہے, کہیں میرے خاندان والوں سے یا میرے سے مجھ سے کہیں آزمائش کا معاملہ تو نہیں ہے. تھوڑی سی ان کے دل میں ایک راہٹ ڈر سب معاملہ پیش ہوا. تو انہوں نے جواب دیا, فرشتوں نے جواب دیا, ڈرو نہیں, ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے. مطلب فرشتوں نے یہ بات واضح کر دی کہ ہمارا بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ قوم لوط کی طرف ہے. پھر ابراہیم کی بیوی پاس ہی کھڑی تھی تو خوشی سے ہنس پڑی. تو یہ معاملہ ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ ڈر بھی گئے تھے. تو پھر جب انہوں نے یہ کہا, فرشتوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ فرشتے ہیں اور حضرت لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں, تو یہ ماجرا جب حضرت ان کی بیوی حضرت سارہ نے دیکھا تو وہ ہنس پڑی. مطلب وہ بھی جو ہے بے اختیار, مطلب ایک تو گھبرا جانا, پھر معاملہ بات واضح ہونا کہ وہ فرشتے ہیں تو معاملہ کچھ گھبرانے کا نہیں ہے. یہ بات معلوم ہونے کے بعد جو ہے بے اختیار طور پر وہ ہنس پڑی. تو پھر فوراً فرشتوں نے, پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت. حضرت ابراہیم السلام کی عمر بتایا جاتا ہے کہ 100 سال کے قریب میں پہنچ چکی تھی اور حضرت سارہ کی بھی 90 سال کے قریب پہنچ چکی تھی. مطلب بڑی اپنی بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے. اس عمر میں ان سے بشارت دی جا رہی ہے. تو فوراً وہ بولی کہ ہائے شامت, کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود بھی بوڑھیا ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. مطلب یہ ان کے لیے اتنی عجیب بات تھی کہ وہ اپنے بڑھاپے میں اولاد کا ہونا, تو اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ جو ہے ایک تو بیٹا ہوگا اور بیٹے کی بھی حیات ہوگی, صحت مند ہوگا, لمبی عمر جیے گا, اور پھر اس